الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المؤمن کی آیت نمبر 79 ہے، آخری رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے، اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے جعل لکم، تمہارے لیے بنائے، الانعام، جانور، لترکبوا، تاکہ تم سواری کرو، منہا، ان میں سے کچھ پر، ومنہا، اور ان میں سے کچھ کو، تأکلون، تم کھاتے ہو، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، فیہا منافع، ان میں بہت سے فائدے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا، اور تاکہ تم پہنچو، علیہا، ان پر سوار ہو کر، حاجتاً، اپنی ضرورت کو، فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، وعلیہا، اور ان پر، وعلی الفلک، اور کشتیوں پر، تحملون، تم سوار کیے جاتے ہو، ویریکم، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، آیاتہ، اپنی نشانیاں، فَأَيَّ آیات اللہ، تو پھر کون سی اللہ کی نشانیوں کا، تنکرون، تم انکار کرو گے۔ احباب گرامی، پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا کہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھایا جائے، یا تو صحرا میں کوئی باغ نمودار ہو، کوئی نہر چل پڑے، یا جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ گھر سونے کا، چاندی کا بن جائے، یا آپ سیڑھی لگا کر ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پر چڑھیں، یا اللہ آسمان سے کوئی ایسی کتاب ہماری آنکھوں کے سامنے نازل کر دے دو جلدوں کے درمیان ہو۔ ان کے یہ طرح طرح کے مطالبات، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی کہ معجزہ ظاہر کر دینا وہ رسول کے اختیار میں نہیں ہے، وہ فقط اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جو چاہے، جیسے چاہے، اپنے نبی کے ساتھ معاملہ کرے اور اپنے نبی کے ہاتھ میں وہ جیسی چاہے قوت عطا کر دے۔ کسی رسول کا اپنا کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنا ہی چاہتا ہے تو دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھے، اسے بڑا کچھ نظر آئے گا، اور انہی کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ ایک جواب تو پہلے دیا گیا ہے ان کے مطالبات کا کہ رسول اپنے اختیار سے معجزہ نہیں دکھاتے، اب یہ دوسرے رخ سے ایک دوسرا جواب دیا جا رہا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہو، کسی معجزے کے ہونے کا تم مطالبہ کرتے ہو، تو پھر معجزے تو دنیا میں بکھرے پڑے ہیں، ان کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے آیت نمبر 61، 62 اور 63، آیت نمبر 61، 62 اور 63 میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے رات کو تمہارے لیے آرام گاہ بنایا اور دن کو تمہارے لیے روشن بنایا، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے ٹھہرنے کی جگہ بنایا، آسمان کو چھت بنایا، تمہاری شکلیں اچھی بنائیں، اور پاکیزہ چیزوں سے اس نے تمہیں رزق عطا کیا۔ اب یہی والی آیات کچھ نئی نشانیوں کے ساتھ یہاں پر دوبارہ ذکر کی جا رہی ہیں۔ فرمایا، اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے، تمہارے لیے جانوروں کو پیدا کیا۔ یہاں پر جعل خالق کے معنوں میں ہے، جعل
خلق کے معنوں میں ہے خلق بنانا۔ قرآن میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اللہ کے لیے تعریف ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، وہ اللہ کے جس نے تمہارے لیے جانوروں کو پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ لترکبوا منہا، تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ۔ ومنہا تأکلون، اور تم ان سے کھاتے بھی ہو۔ مثلا اونٹ کو دیکھ لیں، ہم اس پر سوار بھی ہوتے ہیں، ہم اس کو کھاتے بھی ہیں، اس کا دودھ بھی ہم پیتے ہیں۔ بات کی سمجھ آتی؟ اسی طرح جانوروں میں سے گائے ہے، ہم جو بچڑا ہے جب وہ بڑا ہو کر بیل بن جاتا ہے تو بیل پر ہم سواری بھی کرتے ہیں، بیل کی ہم قربانی بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بھینسا ہے، ہم بھینسے کو ہل جوتنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور اس سے بڑے سارے ہم کام لیتے ہیں۔ ان جانوروں سے جو دودھ ہمیں ملتا ہے اس دودھ کو ہم اپنی خوراک میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہماری جتنی سویٹس ہیں ان میں دودھ استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہم اس دودھ کا مکھن بھی بنا لیتے ہیں، اس سے گھی بھی نکال لیتے ہیں۔ پھر ان کی جو کھالیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کیے ہے، ہم ان سے جیکٹ بناتے ہیں، جوتے بناتے ہیں، ان کے بالوں کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو ہر چیز کو ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے، کوئی بھی چیز اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی۔ سورہ النحل ہے قرآن کریم کی 16ویں سورت ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی جانوروں کے بارے میں کچھ باتیں فرماتے ہیں۔ فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، جیسے اس رب نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ایسے ہی جانوروں کو بھی اسی نے پیدا کیا، اور اس نے جانوروں کو اگر پیدا کیا ہے تو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اللہ نے جانوروں میں تمہارے لیے گرمی کا سامان رکھا ہے۔ ہم جانوروں سے گرمی حاصل کرتے ہیں، کس طرح سے؟ ان کی کھال جو ہمیں ٹھنڈ کے موسم میں جو ہمیں فائدہ دیتی ہے۔ پھر فرمایا وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس کے علاوہ بھی بے شمار فائدے ہیں۔ مثلا جانوروں کی منڈی لگتی ہے، اس میں خرید و فروخت ہوتی ہے، ہر منگل یا بدھ کو منڈی لگتی ہے، پھر قصائی حضرات وہاں سے جانور خرید کر لاتے ہیں، پھر وہ سارا اس کا گوشت تقسیم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام میں بڑی برکت رکھی ہوئی ہے، جانوروں میں بھی بڑی برکت ہے۔ اور بعض احادیث میں بھی آتا ہے کہ جس گھر میں بکری ہوتی ہے اس گھر میں برکت ہوتی ہے، جس گھر میں بکری ہوتی ہے اس گھر میں برکت ہوتی ہے۔ ہمیں ایک حکیم صاحب نے کہا کہ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ دودھ پئیں تو اونٹنی کا دودھ پئیں، اگر نہیں پی سکتے تو پھر گائے کا دودھ پئیں، اگر گائے کا نہیں پی سکتے تو بکری کا پئیں، بھینس کا دودھ کبھی بھی نہ پئیں۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کیا حکمت ہے، مگر اس کے الفاظ میں نے یہاں پر نہیں بولے، اس کے الفاظ تھے کہ بھینس کا دودھ آپ کے لیے حرام ہے، وہ نہ پیا کریں۔ اللہ بہتر جانتا اس کی حکمت اسے کیا کہتی تھی، مگر بہتر یہی ہے کہ جیسے چل رہا چلنے دیں۔ اب فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے ان میں بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، تمہارے لیے ان سواریوں میں زینت ہے، جمال ہے، تم خوبصورتی کو اختیار کرتے ہو۔ آج کل ہمارا انداز یہ ہوتا ہے، بائک ہے اگر کسی کے پاس تو وہ کہتا ہے اچھی ہو، ٹیوننگ کروا کے رکھتا ہے، آئل چینج کروا کے رکھتا ہے۔ کسی کے پاس سائیکل ہے وہ اس کی کیئر کرتا ہے، گاڑی والا اپنی گاڑی کی کیئر کرتا ہے کہ میں سوار جس چیز پر ہوں تو اچھی چیز کے اوپر سوار ہوں، میری گاڑی کھٹ پٹ والی نہ ہو، اچھی سواری ہو۔ تو اس دور میں بھی لوگ جانوروں کے بارے میں بڑے حساس ہوا کرتے تھے، بڑے سینسٹیو ہوتے تھے۔ آج بھی عربوں کے ہاں چلے جائیں، وہ اپنے جانوروں پر کمپرومائز نہیں کرتے، وہ اپنی اولادوں کو جو ہے وہ ڈانٹ دیں گے، دھتکار دیں گے، لیکن اپنے اونٹوں کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ عرب کے ایک مشہور عالم دین اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم چند دوست ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، ہم نے وہاں پر درس دینے تھے، تو رستے میں ایک بدو جو تھا وہ اپنے اونٹ سڑک کراس کروا رہا تھا، تو کہتے ہیں ایک موٹا تازہ اونٹ وہ گاڑی کے آگے آ کے رک گیا۔
کہتے ہیں میں نے انتظار کیا کہ یہ گزر جائے، لیکن وہ نہیں گزرا تو میں نے ہارن دے دیا۔ اب جب ہارن دیا تو دور سے وہ بدو نے دیکھا کہ اس نے میرے اونٹ کو ہارن دیا، اس نے دور سے بد دعائیں دینا شروع کر دی، تیرا کچھ نہ رہے کہ تو نے میرے اونٹ کو یہ جو ہے ہارن دے دیا، تو نے یہ کیا وہ کیا، وہ بڑی گالیاں بھی اس نے دی اور بڑا برا بھلا کہا۔ تو اس عالم دین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کا مزہ دیکھنا۔ یہ گاڑی سے نیچے اترا، بڑے زور سے دروازہ بند کیا گاڑی کا، غصے سے آستینیں اپنی اوپر چڑھا لی اور بڈھے کی طرف بڑھا۔ اب بڈھا ڈر گیا کہ اب میں مقابلہ کیسے کروں گا۔ یہ عالم دین کہتا ہے کہ میں اس کے پاس گیا اور غصے میں جا کر میں نے اس کو یہی شو کروایا میں غصے میں ہوں، اور قریب جا کر میں نے اسے گلے لگا لیا اور اس کا ماتھا چوما، اور میں نے کہا کہ بزرگوں میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں نے آپ کے اونٹ کو کوئی تکلیف پہنچا دی۔ کہتا ہے وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ میں نے اس کو کیا کچھ نہیں کہا، اور یہ آگے سے میرے ساتھ کیسا سلوک اختیار کر رہا۔ کہتا ہے بہرحال پھر اس نے مجھے کہا کہ اللہ کی قسم میں تم لوگوں کو جانے نہیں دوں گا جب تک تم یہاں بیٹھ کر میرے ساتھ کعبہ نہیں پیو گے۔ کہتا ہم اس کے ساتھ بیٹھے اور 10 منٹ بعد ہم سارے ایسے تھے جیسے بچپن کے یار ہوں۔ کہتا شام ہوگی ادھر ہی ہم وہاں سے اٹھ کر آنے لگے تو کہتا ہے اللہ کی قسم تم لوگوں کو جانے نہیں دینا، اور دور خیمے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے وہ دیکھو 3 عورتیں تمہیں نظر آ رہی ہیں۔ کہتا ہم نے کہا آ رہی ہیں۔ کہتا یہ تینوں میری بیٹیاں، تم تینوں ایک ایک کے ساتھ نکاح کر لو۔ کہتا پھر ہم نے وہاں سے جان چھڑائی اور بھاگ کر نکلے کہ اب پہلی ایک نہیں سانبھی جاندی۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب تم اپنے جانوروں کو چرا کر شام کے وقت لاتے ہو یا صبح کے وقت لاتے ہو تو تم ان کے اوپر فخر کرتے ہو کہ میرے پاس جانور زیادہ ہیں۔ آج بھی ہم نے قربانی کرنی ہو تو ہر بندے کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ اچھی سے اچھی قربانی کرے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، ان جانوروں کے اندر دوسری نشانی یہ ہے کہ تم ان کے اوپر بیٹھ کر اپنے کام کاج کے لیے چلے جاتے ہو۔ اسی سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ جانوروں کو پیدا نہ کرتا تو بھاری بھرکم سامان تم ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے شفٹ کرتے؟ آج بھی پہاڑی علاقوں میں جہاں پر گاڑیاں نہیں جا سکتی ہیں وہاں گھوڑے گدھے کام آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں نشانیاں رکھی ہیں، اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کا جوڑا تمہارے لیے پیدا کیا، تم ان کے اوپر سوار ہوتے ہو، وہ جانوروں میں سے ہو یا کشتیوں میں سے ہو، تم سب کے اوپر سوار ہوتے ہو۔ پھر آگے اللہ نے مقصد بیان کیا لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، لوگو جب تم اس کے اوپر اچھی طرح سے جم کر بیٹھ جاؤ، اس کی پشت کو کس کر جب تم پکڑ چکو، فَتَقُولُوا، تو تم پر لازم ہے کہ تم اپنے منہ سے کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات، بڑا ہی بابرکت ہے وہ جس نے اس جانور کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ وما كنا له مقرنین، ہم اس کو قابو میں نہیں کر سکتے تھے، ہم اسے قابو میں نہیں کر سکتے تھے۔ ہر سال کوئی نہ کوئی بڑی عید پہ واقعات ہوتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں جانور آتھر گیا، پوتر گیا، اس نے بڑا کچھ کر دیا، انسان کے بس میں نہیں تھا۔ جب وہ جانور اللہ نے ہمارے بس میں کر دیا تو پھر انسان اپنے آپ کو کیوں نہیں اللہ کے بس میں دے دیتا؟ فرمایا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور پلٹنے والے تو ہم اپنے رب کی طرف ہیں۔ انسان جیسے سواری پر بیٹھ کر میرا بھائی جاتا ہے، یہاں کیوں اللہ یہ ذکر کر رہے ہیں؟ یہ سواریوں کا ذکر یہاں کیوں کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم جتنے بھی یہاں پر اکٹھے ہیں ہم اپنی سواریوں پر یہاں پہنچے ہیں۔ ہم اس لیے سواریوں پر آئے ہیں کہ شام کو ہم نے اپنے گھر جانا ہے، جلدی پہنچے، آرام سے پہنچے، یہی چاہتے ہیں نا ہم سارے۔ یہ دنیا میں بھی ہم بھیجے گئے ہیں، یہ بھی ہماری سواری ہے، یہاں سے ہم نے واپس جانا ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سواریوں کے اندر بے شمار نشانیاں رکھی ہیں۔ جن سواریوں کو انسان سنبھالتا ہے، جن کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، گاڑی پنچر ہو جائے بندہ آ نہیں سکتا کہیں پر، تو انسان دنیا کے اندر بھی ایک میرا بھائی سفر ہی کر رہا ہے۔
اب اس سفر سے اس نے اپنے اصلی گھر کی طرف واپس جانا ہے. دیکھے کہ ہوا پوری ہے, سارے معاملات ٹھیک ہیں, پٹرول ہے, تو پھر یہ چل سکے گا. اگر نہیں ہے تو پھر میرا بھائی دنیا میں جب تک چلتی سانسیں ہیں فکر کر لے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ, اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے. نشانی ضروری نہیں یہ ہوتا کہ کوئی انہونی ہمارے سامنے ہو جائے تو وہی اللہ کی نشانی ہو. اللہ کی نشانیاں بہت ساری ہیں. اللہ پھر پوچھتے ہیں فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ, کس کس نشانی کا انکار کرو گے, کہاں کہاں کہو گے کہ نہیں یہ اللہ کے بس میں نہیں ہے. نعوذ باللہ, اللہ کے بس سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. سورہ فاطر میں ہم نے پڑھا تھا کہ زمین و آسمان میں کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کو بے بس کر سکے, جو اللہ کو عاجز کر سکے. کائنات کی ہر شے عاجز ہے, ہر شے محتاج ہے, بے بس ہے, سوائے اللہ. اللہ تعالیٰ ان سب کا خالق ہے, ان سب کا مالک ہے. وہ کسی کی اولاد نہیں ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اب بندے کا حق یہ بنتا ہے کہ جس رب نے پوری دنیا کے جانور اس کے لیے مسخر کر دیے ہیں, یہ اشرف المخلوقات ہو کر اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے مسخر کر دے. جانور اپنا مالک ہمیں خیال کرتا ہے, ہم کسی چیز کے مالک بن جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس پر ہماری پوری ملکیت ہے. ایک بیوی ہے انسان کی, اگر وہ کسی جگہ پر اپنے خامن کا ساتھ نہ دے تو خامن کو اتنا جو ہے وہ غصہ نہیں آتا جتنا اس کو دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی اس کے نام کی ہوئی ہے اور یہ میرے ساتھ کر کے رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, ہر چیز اللہ نے ہمیں عطا کی, تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پر غصہ تو آتا ہی ہے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ قرآن میں یہ بھی فرماتے ہیں, پوچھتے ہیں بندے سے ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا, اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. ان شکرتم وآمنتم, اگر تم اس کے شکر گزار بنو, اس پر ایمان لاؤ, تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. لیکن انسان نہ شکرا بھی ہے, بے ایمان بھی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. انکار جو ہے وہ انسان کو بڑا دور پھینک دیتا ہے. اس لیے اللہ کی نشانیوں کے اوپر غور کرتے رہیں, اور اسی کے اندر انسان کی خیر ہے. جب وہ ان نشانیوں کو پہچان لیتا ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے اللہ تو نے کوئی شے بیکار پیدا نہیں کی. سبحانک فقنا عذاب النار, اے اللہ تو پاک ہے, بس تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے.